بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 216 اور اس کی قسط ہے چوتھی اور پیج ہے 179۔ ناظرین، مین ہیڈنگ ہے ہمارا ابتدائی مسلمانوں کا صبر و ثبات اور اس کے اسباب و عوامل، یہ ہمارا ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، جس کتاب سے ہم یہ واقعات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ ہے سیرت النبی کی ایک کتاب۔ سیرت النبی پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے یہ الرحیق المختوم، جس کے رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے یہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے لکھی ہے یہ الرحیق المختوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تغیر آ گیا ایسا تدبر میں تخیل میں، ہنسی سمجھ گئی گلشن میں غنچوں کی جگر چاکی۔ کیا گم تازہ پروانوں نے اپنا آشیاں، لیکن مناظر دل کشا دکھلا گئی ساحر کی چالاکی۔ حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا، رکابت خود فروشی ناش کی بانی ہولناکی۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 216 اور چوتھی قسط ہے آج کے لحاظ سے۔ ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ یاد رہے کہ یہ بشارتیں کچھ ڈھکی چھپی نہ تھیں بلکہ معروف و مشہور تھیں، اور مسلمانوں ہی کی طرح کفار بھی ان سے واقف تھے۔ چنانچہ جب اسود بن مطلب اور اس کے رفقا صحابہ کرام کو دیکھتے تو تہنا زنی کرتے ہوئے آپس میں کہتے کہ لیجئے، آپ کے پاس روئے زمین کے بادشاہ آ گئے ہیں، یہ جلد ہی شاہانے کیسر و کسریٰ کو مغلوب کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے، یعنی مذاق اڑاتے۔ بہرحال صحابہ کرام کے خلاف اس وقت ظلم و ستم اور مصائب و آلام کا جو ہمہ گیر طوفان برپا تھا، اس کی حیثیت اصول جنت کی ان یقینی امیدوں اور تابناک و پروقار مستقبل کی ان بشارتوں کے مقابل اس بادل سے زیادہ نہ تھی جو ہوا کے ایک ہی جھٹکے سے بکھر کر تخیل تحلیل ہو جاتا۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو ایمانی مرغوبات کے ذریعے مسلسل روحانی غذا فراہم کر رہے تھے۔ تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے ان کے نفوس کا تزکیہ فرما رہے تھے، نہایت دقیق اور گہری تربیت دے رہے تھے، اور روح کی بلندی، قلب کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، مادیت کے غلبے سے آزادی، شہوات کے مقادمت اور رب السماوات والارض کی کشش کے مقامات کی جانب ان کے نفوس قدسیہ کی حدی خوانی فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کی بجھتی ہوئی چنگاری کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں تبدیل کر دیتے تھے اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور زاہد ہدایت میں پہنچا رہے تھے، نور زار ہدایت میں پہنچا رہے تھے۔ انہی اذیتوں پر صبر کی تلقین فرماتے تھے اور شریفانہ درگزر اور ضبط نفس کی ہدایت دیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی دینی پختگی فزوں تر ہو گئی اور وہ شہوات سے کنارہ کشی، رضائے الہی کی راہ میں جان سپاری، جنت کے شوق، علم کی ہرس، دین کی سمجھ، نفس کے محاسبے، جذبات کو دبانے، رجحانات کو موڑنے، ہیجانات کی لہروں پر قابو پانے اور صبر و سکون اور عز و وقار کی پابندی کرنے میں انسانیت کا نادرہ روزگار نمونہ بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا چوتھا کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ 5ویں ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔
جو ہوں فرعون ان کو میں خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہ زنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔